اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور اسلام وہ دین ہے جس میں صرف ادب ہی سکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 اکیڈمی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام نقوی۔ ناظرین، آداب کے کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ یہ جان سکیں گے کہ دین میں ادب کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ امام احمد بن حنبل نہر پر وضو فرما رہے تھے کہ ان کے شاگرد بھی وضو کرنے آن پہنچے، لیکن فوراً ہی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور امام صاحب سے آگے جا کر بیٹھ گئے۔ پوچھنے پر کہا کہ دل میں خیال آیا کہ میری طرف سے پانی بہہ کر آپ کی طرف آ رہا ہے، مجھے شرم آئی کہ استاد میرے مستعمل پانی سے وضو کرے۔ ایک بار اپنے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آپ بڑے ہیں یا میں؟ عمر پوچھنا مقصود تھا۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بڑے تو آپ ہیں، البتہ عمر میری زیادہ ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رات کو سوتے ہوئے یہ احتیاط بھی کرتے تھے کہ پاؤں استاد کے گھر کی طرف نہ ہوں، اور بیت الخلاء جاتے ہوئے اور یہ بھی احتیاط کرتے تھے کہ جس قلم سے وہ لکھ رہے تھے اس کی کوئی سیاہی ہاتھ پر نہ لگی ہو۔ ادب کا یہ اندازہ اسلامی تہذیب کا ترہ امتیاز رہا ہے، اور یہ کوئی بر صغیر کے ساتھ ہی خاص نہ تھا، بلکہ جہاں جہاں بھی اسلام گیا اس کی تعلیمات کے زیر اثر ایسی ہی تہذیب پیدا ہوئی جس میں بڑوں کے آداب کو خاص اہمیت حاصل تھی، کیونکہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سب کو یاد تھا کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ لوگ ماں باپ کے برابر بیٹھنا، ان کے آگے چلنا اور ان سے اونچا بولنا برا سمجھتے تھے، اور ان کے حکم پر عمل کرنا اپنے لیے فخر جانتے تھے۔ اس کے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا بھی تھا۔ اسلامی معاشرے میں یہ بات مشہور تھی کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرے وہ والدین کے ادب کا حق ادا کرے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ کرے وہ استاد کا ادب کرے۔ ایک دوست کہتے ہیں کہ میں نے بڑی مشقت سے پیسہ اکٹھا کر کے پلاٹ لیا تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا تمہارا فلاں بھائی کمزور ہے، یہ پلاٹ اگر تم اسے دے دو تو میں تمہیں دعائیں دوں گا، حالانکہ وہ بھائی والدین کا نافرمان تھا۔ اس دوست کا کہنا ہے کہ عقل نے تو بڑا سمجھایا کہ یہ کام کرنا حماقت ہے، مگر میں نے عقل سے کہا کہ اقبال نے کہا ہے، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ چنانچہ عقل کو تنہا چھوڑا اور وہ پلاٹ بھائی کو دے دیا۔ کہتے ہیں کہ والد صاحب بہت خوش ہوئے، اور انہی کی دعا کا صدقہ ہے کہ آج میرے کئی مکانات اور پلازے ہیں، جبکہ بھائی کا بس اسی پلاٹ پر ایک مکان ہے۔ والدین کی طرح استاد کا ادب بھی اسلامی معاشروں کی ایک امتیازی خصوصیت تھی، اور اس کا تسلسل بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صحابی سے کوئی حدیث حاصل کرنے جاتے تو جا کر اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹانا بھی ادب کے خلاف سمجھتے، اور جب وہ صحابی خود کسی کام سے باہر نکلتے تو ان سے حدیث پوچھتے، اور اس دوران سخت گرمی میں پسینہ بہتا رہتا، لو چلتی رہتی، اور یہ برداشت کرتے رہتے۔ وہ صحابی شرمندہ ہوتے اور کہتے کہ آپ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا۔ وہ یہ کہتے کہ میں شاگرد بن کے آیا ہوں، آپ کا یہ حق تھا کہ میں آپ کا ادب کروں اور اپنے کام کے لیے آپ کو تنگ نہ کروں۔ اتنی ہی مدت ہمارے نظام تعلیم میں یہ رواج رہا، بلکہ اسلامی مدارس میں آج بھی ہے کہ ہر مضمون کے استاد کا ایک کمرہ ہوتا، وہ وہیں بیٹھتا اور شاگرد خود چل کر وہاں پڑھنے آتے، جبکہ اب شاگرد کلاس میں بیٹھے رہتے ہیں اور استاد سارا دن چل چل کر ان کے پاس جاتا ہے۔ مسلمان تہذیبوں میں یہ معاملہ صرف والدین اور استاد تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ باقی رشتوں کے معاملے میں بھی ایسے ہی احتیاط کی جاتی تھی۔ وہاں چھوٹا چھوٹا تھا اور بڑا بڑا۔ چھوٹا عمر بڑھنے کے ساتھ بڑا نہیں ہو جاتا تھا، بلکہ چھوٹا ہی رہتا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کہ ایک بدو کو دیکھا، سواری سے اترے، بڑے ادب سے پیش آئے اور اس کو بہت سا ہدیہ دیا۔ کسی نے کہا کہ یہ بدو ہے، تھوڑے پر بھی راضی ہو جاتا، آپ نے اسے اتنا عطا کر دیا۔
فرمایا کہ یہ میرے والد صاحب کے پاس آیا تھا تو مجھے شرم آئی کہ میں اس کا احترام نہ کروں۔ اسلامی تہذیب کمزور ہوئی تو بہت سی باتوں کی طرح حفظ مراتب کی یہ قدر بھی اپنی اہمیت کھو بیٹھی۔ اب برابری کا ڈنڈورا پیٹا گیا اور بچے ماں باپ کے برابر کھڑے ہو گئے اور شاگرد استاد کے برابر، جس سے وہ ساری خرابیاں در آئیں جو مغربی تہذیب میں موجود ہیں۔ اسلام اس مساوات کا ہرگز قائل نہیں کہ جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل برابر ہو جائیں۔ ابو بکر ہی رہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو جہل ہی رہے گا۔ اسی طرح استاد رہے گا اور شاگرد، والد رہے گا اور بیٹا۔ سب کا اپنا اپنا مقام اور اپنی اپنی جگہ ہے، ان کو ان کے مقام پر رکھنا اور اس کے لحاظ سے ادب و احترام دینا ہی تہذیب کا حسن ہے۔ مغربی تہذیب کا مسلمان معاشروں پر سب سے بڑا وار شاید اسی راستے سے ہوا ہے، جبکہ مسلمان عریانی اور فحاشی کو سمجھ رہے ہیں۔ عریانی اور فحاشی کا برا ہونا سب کو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے اس کے خلاف عمل کرنا آسان ہے، جبکہ حفظ مراتب اور محبت کے آداب کی اہمیت کا سمجھ آنا مشکل ہے، اس لیے یہ قدر تیزی سے روح بزوال ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس تہذیب کو دوبارہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے چھوٹوں پہ رحم اور اپنے بڑوں کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میری اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔